بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قارون کے نام سے تو یقیناً ہر کوئی واقف ہے، لیکن قارون کون تھا، اس کے خزانوں کا کیا حال تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانی کی اور اس کا انجام کیا ہوا، اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قارون کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر فرعون اور نمرود کا نام آتا ہے، وہیں پر قارون کا نام بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے چوٹی کے نافرمانوں میں ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دولت کی کثرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ دولت کا نشہ ہی ایسی چیز کہ جس کے نشے میں انسان اپنے رب کو بھی بلا بیٹھتا ہے، اور ایسا ہی قارون کے ساتھ ہوا کہ جب دولت ہاتھ آئی تو پھر اللہ کے نبی کا بھی مخالف اور دشمن ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم ہرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو دولت کے لالچ دے کر تہمت بھی لگوائی تھی۔ یہ مکمل واقعہ کیا ہے آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ کو قارون کے خزانوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، قارون کے خزانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید کی سورت القصص میں یوں آیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ دوستو، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جن خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھاتی ہو، وہ خزانے کتنے زیادہ اور کتنے بڑے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں اونٹوں کی جماعت بتایا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ قارون کے خزانے بہت وسیع تھے، لیکن اس نے اپنے خزانوں پر گھمنڈ کیا اور غرور کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا۔ حالانکہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت بھی فرمائی، لیکن اس پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے، جس کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون اور اپنی قوم کو فرمائی۔ سورہ القصص میں اس نصیحت کا ذکر یوں آیا ہے: جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن دوستو، قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ دوستو، جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو آپ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے خلاف مختلف چالیں کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت،
اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اسی حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود مدد کر سکا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوئی شکار ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 28ویں سورت سورہ القصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں قارون کا ذکر فرمایا ہے وہ آیات آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مفسرین نے ان آیات کی کیا تشریح فرمائی ہے اور ایک مسلمان کے لیے اس واقعے میں کیا سبق موجود ہے۔ دوستو، سورہ القصص کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تکبر اور فساد کا ذکر کیا، اور اخیر صورت میں ایک دوسرے متکبر اور مفسد یعنی قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی طرح قارون بھی تکبر اور فساد فی الارض کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوا۔ یا یوں کہوں کہ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ متاع دنیا ہیچ ہے اور چند روزہ ہے اور فانی ہے اور گزرگاہ ہے اور آرائش ہے اور اس کی شیدائی گمراہ ہے۔ دوستو، ان آیات میں قارون کا جو قصہ ذکر ہوا ہے کہ قارون حیات دنیاوی کے مال و منال کے نشے میں کس درجے مغرور تھا، لیکن اس کا مال و متاع اس کے کام نہ آیا، اس قصے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل دنیا اس سے عبرت پکڑیں کہ دنیا کے چند روزہ مال و دولت پر تفاخر اور تکبر کا اور دنیاوی زندگی پر اطمینان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل نبوت اور براہین رسالت پر مشتمل تھا، اسی طرح قارون کا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔
اسی لیے کہ قارون کا مائع گھر کے اور مائع خزانوں کے زمین میں دھنسنا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہوا، جس کو تمام شہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معجزہ عصا کی طرح یہ معجزہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہوا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ دوستو یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خدا کے دو برگزیدہ رسول اور درویش تھے، جن کا مقابلہ فرعون اور قارون سے تھا۔ اول الذکر صاحب اقتدار اور فرما روائی سلطنت تھا، اور دوسرا دولت و ثروت کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک تھا۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کے سب سے بڑے دو متکبروں اور دو مفسدوں کو اپنی بارگاہ کے دو درویشوں کے ہاتھ سے ایسا تباہ اور برباد کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا کا جاہ و جلال اور دنیا کا مال و منال سب ہیچ ہے، اصل چیز آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ پہلا متکبر اور مغرور جو سلطنت کے نشے میں چور تھا یعنی فرعون، وہ قبطی تھا، اور دوسرا مغرور جو مال و دولت کے نشے میں چور تھا یعنی قارون، وہ سبتی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ پہلا مغرور دریا میں غرق ہوا اور دوسرا مغرور زمین میں دھنسایا گیا۔ فرعون کا غرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بحری معجزہ تھا، اور قارون کا خسف موسیٰ علیہ السلام کا بری معجزہ تھا۔ دوستو فرعون نے سلطنت کے زوم میں قبول ہدایت سے انحراف کیا، اور قارون نے مال و دولت کے نشے میں اتباع ہدایت سے گریز کیا۔ دیکھ لو کہ دونوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کے قہر اور عذاب سے نہ سلطنت بچا سکتی ہے اور نہ مال و دولت، لہٰذا اس کی ہرس اور طمع میں پڑنا بڑا برا ہے، اور دنیاوی مال و دولت کو خوش نصیبی سمجھنا بھی غلط ہے، جیسے کہ آئندہ آیت میں اہل علم کی نصیحت سے واضح ہوتا ہے۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ قارون اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن سامری کی طرح منافق تھا۔ وہ بہت بڑا مالدار تھا، کثرت مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دے کر اس پر آمادہ کیا کہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہا کہ سچ بتا بات کیا ہے۔ اس عورت نے سچ سچ کہا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دے کر اس پر آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور قارون کے حق میں بد دعا کی۔ اس حوالے سے دوستوں میں تفصیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ قارون کے بارے میں جو تو زمین کو حکم دے گا وہ تیری فرما برداری کرے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کو نگل لے۔ کہتے ہیں لوگوں نے اس کو مضاحکہ اور جادو سمجھا، یہاں تک کہ زمین نے اس کو گھٹنوں تک نگل لیا تو قارون چلانے لگا اور قرابت کا واسطہ دینے لگا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب اور بغض فی اللہ کی وجہ سے کچھ التفات نہ کیا، یہاں تک کہ پورا زمین میں دھنس گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اسی طرح 7ویں زمین تک دھنستا چلا گیا۔ دوستو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، مگر قرابت کام نہ آئی۔ ایمان لاتا تو عزت پاتا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت اور ضلالت سب اللہ کی طرف سے ہے، قرابت اور اجنبیت پر موقوف نہیں۔ غرض یہ کہ آئندہ آیت میں ایک مغرور دولت مند کا قصہ سناتے ہیں کہ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے اسلام اختیار کر لیا تو قوم ہم سے برسر پرخاش ہو جائے گی، اور جو کچھ مال و منال اور جاگیر وغیرہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب چھین لیں گے اور ہم مفلس اور فقیر ہو جائیں گے۔ گویا کہ ان کی دولت مندی ایمان لانے میں ان کی سد راہ بنی۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ سنا کر یہ بتلا دیا کہ مال و زر کے لالچ میں حق کی دعوت کو رد کرنے کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ قارون کا ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے، اور توریت کو نہایت خوش آوازی سے پڑھتا تھا۔
لیکن سامری کی طرح یہ کمبخت بھی منافق تھا، بس کثرت مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا اور یہ چاہنے لگا کہ سب پر حاکم بن جائے، اور اس کی مال و دولت کا یہ حال تھا کہ ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک صاحب قوت جماعت پر بھاری ہوتی تھیں، یعنی اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی کثیر تھیں کہ ایک جماعت کو ان کا اٹھانا گراں تھا، یعنی بہت مشکل تھا، اس لیے وہ اتراتا پھرتا تھا۔ اتنے میں اس کی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے کہا اترا مت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اس کو نصیحت کی کہ مال و دولت پر اترانا اچھا نہیں، اور ان ناصحین نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کو طلب کر، یعنی اس دار فانی پر مطمئن نہ ہو اور اس مال فانی پر نازاں ہو، بلکہ اس کو دار آخرت کا ذریعہ بنا۔ دنیا میں سے بقدر ضرورت و راحت اپنے اوپر خرچ کر اور باقی مال خدا کی راہ میں خرچ کر، اور اس سے آخرت کما، کیونکہ دنیا میں سے آدمی کا حصہ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو چھوڑ دیا وہ دوسروں کا ہے۔ انسان کا دنیا سے حصہ صرف اتنا ہے جو نیک کام کر کے اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے خزانے میں جمع کرا دے، جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے گا۔ دوستو، بعض علماء نے نصیبہ کا من الدنیا کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان کا حصہ دنیا سے کفن ہے، جب اس جہان سے جانے لگے گا تو اتنا ہی نصیب ہوگا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے کہ میرا حصہ دنیا سے صرف کفن کی 2 چادریں ہیں، اسی خیال کو پیش نظر رکھے اور دنیا کے مال و منال پر گھمنڈ نہ کرے۔ اسی بنا پر کسی شاعر کا قول ہے، جو کچھ تو ساری عمر جمع کرے گا اس میں سے تیرا حصہ صرف کفن کی 2 چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گا، اور حنوت یعنی خوشبو ہے جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔ اور بندگان خدا کے ساتھ احسان کر جیسے خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے، جسے اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہوں گی۔ اور خدا کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلا، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی اور خدا کے دیے ہوئے مال و دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی فساد ہے۔ البتہ دوستو، جب نیک لوگوں نے قارون کو یہ نصیحتیں کی جن کا ذکر ہوا تو قارون یہ سن کر جواب میں بولا کہ مجھ کو جو کچھ مال و دولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم و فراست کا نتیجہ ہے۔ خدا کے نیک بندوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ یہ مال و دولت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو آخرت کا توشہ بنا۔ وہ مغرور بولا کہ یہ مال و متاع تو مجھ کو اپنی علم و دانش اور حسن تدبیر سے ملا ہے، دن رات جد و جہد کر کے اپنے کاروبار سے کمایا ہے، یہ مال میرا کمایا ہوا ہے، میں اس کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں خرچ کروں، جو حاجت مند ہیں وہ آپ کمائیں۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو آج کل کے مغرور اور سنگ دل دولت مند بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا یوں کہو کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لیاقت اور قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر مجھ کو یہ دولت دی ہے اور میں اس کا مستحق ہوں۔ فضیلت اور استحقاق کی بنا پر مجھ کو دولت و ثروت ملی ہے، اور پھر میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، بلا مشقت اور بلا محنت کے یوں ہی نہیں مل گئی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ قارون نے جواب دیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے حکم اور تمہارے مشورے کے مطابق کس طرح خدا کے نام پر اس دولت کو خرچ کر ڈالوں؟ یاد رکھیں، جس علم و دانش اور قابلیت اور صلاحیت پر اترا رہے ہو اور جس پر اکڑ رہے ہو وہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے، اور جن اعضاء اور جوارے سے آپ نے اس مال و دولت کے کمانے میں دوڑ دھوپ کی ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کردہ اور عطا کردہ ہیں، اور محنت اور مشقت کی قدرت اور قوت بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے۔ تم تو اپنے وجود کے بھی مالک اور خود مختار نہیں، اور تمہاری تندرستی اور بیماری بھی تمہارے اختیار میں نہیں، پھر خدا کے مقابلے میں یہ تکبر اور غرور کیا؟ اور جب خدا کا رسول موسیٰ علیہ السلام تم کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے کہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کے یہ حقوق اور فرائض ہیں، ان کو ادا کرو اور فقراء و مساکین پر صدقہ و خیرات کرو، تو حکم خداوندی سن کر یہ تمہارا سر ہلانا کیسا؟ غرض یہ کہ جب قارون نے ناصحین کی نصیحتیں سن کر یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، کیا اس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی گزشتہ امتوں کو غارت کر چکا ہے
جو قوت و طاقت میں اور مال کے جمع کرنے میں اس سے کہیں زیادہ تھیں، اور قوت اور مال و دولت ان کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ان کے مقابلے میں قارون کی کیا ہستی ہے؟ قارون کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑے کہ جس طرح پہلی امتیں مال و دولت کے نشے میں منعم حقیقی کو بھول گئیں اور اس کے احکام سے سرتابی کے جرم میں ہلاک اور تباہ ہو چکی ہیں، اسی طرح مال و دولت کے غرور میں منعم حقیقی کے حکم سے سرتابی میری ہلاکت اور تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ پہلی امتوں کی تباہی سے قارون کو سمجھ لینا چاہیے کہ قوت و طاقت اور مال و دولت اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل نہیں، ورنہ اللہ ان کو ہلاک نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ اصل جرم کفر اور ناشکری ہے، اور قیامت کے دن اہل جرم سے ان کے جرائم کے متعلق تحقیق حال یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجرمین کے گناہوں کی کیفیت خوب معلوم ہے۔ اس کو سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں، البتہ توبیخ اور سرزنش کے لیے ان سے سوال اور باز پرس ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن فرشتے مجرموں سے سوال نہ کریں گے، ان کی پیشانی کے نشان سے پہچان لیں گے، کیونکہ یہ لوگ سیاہ روح اور نیلگوں چشم میں محشور ہوں گے، اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اس قسم کے مجرموں سے کوئی سوال نہ ہوگا، بغیر سوال اور بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی ان کے گناہ اور جرم اس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، یا یوں کہیے کہ ہماری سنت جاریہ یہ ہے کہ ایسے مجرمین کو بغیر پوچھ گچھ کے ہی دنیا میں کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، اور آخرت کے سوال اور وہاں کی پوچھ گچھ الگ رہی۔ مطلب یہ کہ فی الحال دنیا میں ایسے مجرموں کو یکلخت عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا سوال اپنے وقت پر ہوگا۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وقت آ جاتا ہے تو مجرموں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا، یعنی ان کا کوئی عذر نہیں سنا جاتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قارون نے نہ تو گزشتہ اہل دولت و ثروت کی تباہی اور ہلاکت سے عبرت پکڑی، اور نہ اپنی قوم کے ناصحین کی نصیحت سنی، اور اپنے غرور اور نخوت پر قائم رہا۔ پس نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک روز قارون اپنی قوم بنی اسرائیل پر زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر نکلا تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ جب وہ اس زیبائش اور آرائش کے ساتھ نکلا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں متحیر ہونے لگیں، تو جو لوگ دنیا کے طالب اور راغب تھے وہ اس شان و شوکت اور دبدبے کو دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہم کو بھی ایسا ہی مال و منال اور جاہ و جلال ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بے شک قارون بڑے نصیبہ والا ہے کہ اس کو یہ بخت اور دولت حاصل ہے۔ ان لوگوں کی نظر آخرت کی نعمت سے چوک گئی اور اس دنیا فانی کی ظاہری زینت کی تمنا کرنے لگے، اور جن لوگوں کو صحیح علم اور فہم عطا کیا گیا تھا اور صبر اور قناعت اور توکل وغیرہ کی حقیقت کو جانتے تھے، جیسے حضرت یوشع علیہ السلام اور ان کے اصحاب، انہوں نے ان جہال تمنا کرنے والوں سے کہا، افسوس اور صد افسوس تم پر اے طالبان دنیا اور گرفتاران حرص و طمع، اس دنیا فانی پر کیا للچاتے اور رال ٹپکاتے ہو؟ خدا کا ثواب اس دنیا کے مال و دولت اور اس کی شان و شوکت اور زیب و زینت سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ کا ثواب اس دنیا کے اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں دنیا کی کچھ ہستی نہیں، اور قارون کے پاس جو ہے وہ تو ہیچ در ہیچ ہے۔ ایمان اور اعمال کا اجر قیاس اور گمان سے باہر ہے، اور نہیں اترتا علماء کا یہ کلمہ نصیحت کسی دل میں مگر صبر کرنے والوں کے دل میں، جنہوں نے دنیا کی حرص اور طمع سے صبر کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے، اور آخرت کی لازوال نعمتیں دنیا سے صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہیں۔ پس جب قارون دنیا سے صبر نہ کر سکا اور دل سے ایمان بھی نہ لایا اور علماء و صلحاء کی نصیحت بھی نہ سنی اور موسیٰ علیہ السلام کے حسد میں گرفتار ہو گیا، تو ہم نے قارون کو اس کے مکان کے کہ جس میں اس کے تمام خزانے تھے زمین میں دھسا دیا، ساری بڑائی یکلخت خاک میں مل گئی۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون مائے خزانوں کے زمین میں دھسا دیا گیا۔ اگر فقط قارون کو دھسا دیا جاتا اور خزانے بطور مال غنیمت چھوڑ دیے جاتے تو ممکن تھا کہ کوئی بد باطن
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں مال کی حرص اور طمع کا گمان کر بیٹھتا۔ قصہ یہ ہوا کہ قارون کو موسیٰ علیہ السلام پر بڑا حسد تھا۔ وہ ان کے در پہ ایزار رہتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے، جیسا کہ قرآن کریم میں اجمالاً اس ایذا کا ذکر یوں ہوا ہے، یہاں تک کہ قارون جوش حسد میں اعلانیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل پر اتر آیا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے زکوٰۃ لوں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ خواہ کتنی ہی قلیل ہو مگر پھر بھی مجموعہ مل کر ایک کثیر رقم ہو جاتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ قارون نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا بلکہ کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام نماز کا حکم لے کر آیا ہے اور اس کے علاوہ اور احکام لے کر آیا ہے، تم نے برداشت کر لیا، اب یہ زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مال ہضم کر جائے۔ اور اپنے خاص مجمع میں بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم میں رسوا کروں کہ اس کی کوئی بات نہ سنے، اور تدبیر یہ کی کہ ایک بدکار عورت کو یہ کثیر رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ روایات کے مطابق یہ بات اندرونی طور پر طے پا گئی۔ دوسرے یا تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو امر و نہی بیان فرما رہے تھے۔ اسی میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شادی شدہ شخص زنا کرے گا اس کو رجم یعنی سنسار کیا جائے گا۔ تو قارون کا کوئی آدمی کھڑا ہوا اور بولا اگرچہ تم ہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس پر قارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلوایا۔ اس عورت نے بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ بتلا۔ اس عورت پر ہیبت الہی غالب ہوئی اور بولی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی تو میں سچ سچ بتلائے دیتی ہوں کہ قارون نے مجھے کوئی اتنی رقم دے کر اس پر آمادہ کیا ہے کہ میں تجھ پر تہمت لگاؤں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اس سے بالکل بری ہو، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ دوستو، اس طرح قارون کا سارا مکر بنی اسرائیل پر کھل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدے میں گر گئے اور زاروں کے تار رو کر دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر میں تیرا رسول برحق ہوں تو میرے لیے اس پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ قارون کے بارے میں تم زمین کو جو حکم دو گے وہ اس کی اطاعت کرے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو مائع اس کے گھر کے نگل جائے۔ زمین نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور وہ دھنسنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قارون ملعون بقدر اپنے قد کے زمین میں دھنستا رہتا ہے روزانہ، یہاں تک کہ جب قیامت کے لیے نفخہ صور ہوگا تب بالکل زمین کے نیچے پہنچ جائے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح فرعون کی غرقابی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اسی طرح قارون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھنسنا بھی موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ پہلا معجزہ بحری تھا اور یہ معجزہ بری تھا۔ یاد رہے کہ جب قارون اس ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا تو کوئی ایسی جماعت اور پارٹی نہ ہوئی جو اس کی مدد کرتی اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچاتی، اور نہ وہ بذات خود اپنے سے عذاب کو روکنے والوں میں سے ہوا۔ دوستو، خدا کے انتقام کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی وہ نہ خود اپنے سے عذاب کو روک سکا اور نہ اس کی پارٹی روک سکی، اور اس ذلت و خواری کی ابتدا اس سے ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو قارون نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ خزانہ میں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت اور جد و جہد سے حاصل کیا ہے، میں کیوں اس کی زکوٰۃ دوں؟ دوستو، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے انکار کے بعد نمرود اور سرکشی کا مادہ بڑھتا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زمین میں مائع خزانوں کے دھنسا دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ فرمایا، غالباً قارون کا واقعہ ہی ہے، ان کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ امت محمدیہ کو اس فتنے اور وبال سے محفوظ رکھنے کے لیے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مرتدین جیسا معاملہ فرمایا، اور یہ واضح فرما دیا ہے کہ پورے دین سے ارتداد یا دین کے کسی جز سے ارتداد و کفر میں سب سے برابر ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
دوستوں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں کی بھی خواب غفلت سے آنکھ کھلی جو گزشتہ کل قارون کے مکان اور جا کے آرزو مند تھے۔ قارون کے دھنستے ہی ہوش میں آ گئے اور آپس میں کہنے لگے، وائے اور ہائے افسوس، ہم نے جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے ہوئے تھے کہ رزق کی وسعت اور فراخی کرامت اور بزرگی کی دلیل ہے، اور تنگی اور تنگ دستی ذلت اور خواری کا نشان ہے۔ قارون جیسے دولت مند کے خسف کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی بتقاضائے مشیت الہی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے اس میں عزت و ذلت کا کچھ لحاظ نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ سعادت اور شقاوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے، امیری اور فقیری پر نہیں۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کے کرشمے ہیں۔ دنیاوی عزت و وجاہت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہے غلط ہے، اور ایک فقیر اور درویش کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ شخص ذلیل اور خوار ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک درویش تھے، اور قارون اس زمانے کا سب سے بڑا دولت مند تھا۔ ایک درویش کی دعا سے کس طرح ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھسایا گیا، جس ذلت و خواری کا تماشا دنیا نے دیکھا۔ دوستو مفسرین لکھتے ہیں کہ قارون کا انجام دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ سمجھے کہ معاملہ تو برعکس ہے، اور یہ ہماری تنگی اللہ کی نعمت ہے، تو مال و دولت کی حسرت کو چھوڑ کر اپنی تنگی کے شکر میں مشغول ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو مال و دولت کے فتنے سے بچایا، کیونکہ مال کی کثرت تکبر اور غرور اور فسق و فجور کی تمنا کی تھی، وہ اس نے پوری نہیں کی۔ ہائے خرابی! ہم اللہ کو اس قسم کی تمنا اور آرزو سے پناہ میں رکھتے ہیں۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ منکروں اور ناشکروں کے لیے فوز و فلاح نہیں۔ الحمدللہ ہم اگرچہ مفلس ہیں مگر خوش نصیب ہیں، اور قارون اگرچہ دولت مند تھا مگر بد نصیب تھا۔ کیا برا انجام ہوا! مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقی فلاح اور کامیابی ایمان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ دوستو ویقان کا لفظ جو اس رکوع کے آخر میں 2 مرتبہ آیا ہے، اس کے بارے میں ائمہ نحو کا اختلاف ہے۔ بعض کا مذہب یہ ہے کہ یہ لفظ وے مستقبل کلمہ ہے اور اسم فعل ہے بمعنی عجب، اور یہ کلمہ تعجب اور ندامت اور حسرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بات پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو اظہار ندامت و حسرت کے لیے یہ الفاظ بولتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کی زبان سے اتفاقاً جو یہ تمنا نکل گئی تھی، جب ان کو تنبیہ ہوا تو اپنی اس تمنا اور آرزو پر نادم اور پشیمان ہوئے، اور بضد حسرت و ندامت کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے جو خیال کیا تھا وہ غلط تھا۔ ہم نے قارون کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ رزق کی وسعت عزت و کرامت کی علامت ہے، اور تنگی ذلت و خواری کی علامت ہے۔ ہمارا یہ خیال غلط ہے، بلکہ فراخی اور تنگی بمتقاضۂ مشیت الہی ہے، جس کی حکمت سے وائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ دوستو بعض ائمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ کلمہ بطور بد دعا، اجر اور توبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت میں آیت کا مطلب ان لوگوں کی زجر و توبیخ ہوگی جنہوں نے اپنی جہالت سے مال فراخی کو عزت اور تنگ دستی کو ذلت فرمایا، اور اس بات پر تنبیہ مقصود ہوگی کہ رزق کی وسعت اور تنگی محض اللہ کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے، عزت اور ذلت کی دلیل نہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ویقان پورا ایک کلمہ بسیط ہے، 2 حرفوں سے مل کر نہیں بلکہ ایک مستقل کلمہ ہے، جس کے معنی کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھولتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ رزق کی فراخی اور تنگی کسی بزرگ کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے ارادے اور مشیت سے ہے۔ دوستو یہ تھا تفصیلی تذکرہ قارون کے واقعے کے حوالے سے جو مفسرین نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان فرمایا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے
کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی و بدگوئی نہ کرے، کیونکہ ان مبارک ہستیوں کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہاں پر ایک ضروری بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتے چلیں کہ آج کل کے دور میں عمومی طور پر علماء اور صالحین کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عام مسلمانوں کو علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، بلکہ اس مقصد میں شیطانی طاقتیں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر محفل میں اور خاص طور پر سیاسی مجلس میں علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خدارا اگر آپ بھی علماء اور صالحین کے لیے دل میں محبت نہیں رکھتے تو آج ہی سے توبہ کریں، دنیا کی محبت میں اتنے زیادہ گم نہ ہو جائیں کہ دین اور دنیا والوں سے نفرت کرنے لگیں۔ یہ دنیا آپ کے کام نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ انسان دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھے گا کل کو اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، اس حدیث کے پیش نظر ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، دنیا والوں کے ساتھ یا پھر دین والوں کے ساتھ؟ اگر تو آپ کی محبت کے پلڑے کا جھکاؤ دین والوں کی جانب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دین والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں مزید آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اگر آپ کی محبت کے پلڑے کا جھکاؤ اور دنیا والوں کی جانب ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو قارون کا ذکر جس حدیث میں ملتا ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا نہ دلیل ہوگی، ورنہ نجات اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اس شخص کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے کو فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اس نے اپنے پاؤں حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا۔ اگر وہ مال میں مشغول ہو کر نماز چھوڑیں تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر وزارت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑی تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر تجارت میں مشغول ہو کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دوستو، کتنی سخت وعید ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا جو اللہ کے سخت سزا کا مشکن ہے۔ اس وعید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا بھی دراصل اللہ کے ساتھ دشمنوں کے مترادف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز چھوڑنے والوں کا حشر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نماز ہمارے لیے نور اور نجات کا ذریعہ بنے۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض لوگ قارون، فرعون اور نمرود کو ایک سمجھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ قارون، فرعون اور نمرود میں کیا فرق ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ فرق بھی واضح کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا رشتہ ہے، اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا، اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کے جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد بھی رکھنے لگا تھا۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے فرعون کی، تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ قوم قبط و امالیک سے اس کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیل پر اس نے بڑی حکومت سے دھانپا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کی کئی نشانیاں اسے دکھائیں، لیکن اس نے ماننے سے انکار کیا۔ اس نے خود کو خدا کے برابر سمجھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی
آخر کار وہ پانی میں غرق ہو کر مرا۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں فرعون کے تکبر کا ذکر موجود ہے اور اس پر ہماری تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے، اسے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو بات کی جائے نمرود کی تو نمرود بابل کا بادشاہ تھا، یہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ تو نمرود کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کٹ حجتی پر اتر آیا ہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لاجواب ہو گیا، مگر لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کی بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا اور آخر ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے ذلیل ہو کر ہلاک ہوا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔